کے سامنے اللہ رب العزت کی سچی اور آخری کتاب قرآن مجید 90 پارے سورۃ الاعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں، آپ سے کسی قسم کا ووٹ مانگنے نہیں آئے، آپ سے نوٹ کا سوال نہیں ہے، کسی سیاسی یا مذہبی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد آپ سے چندے کی اپیل بھی نہیں کریں گے۔ ایک بات جو آپ کے اور ہمارے رب کی ہے، اس رب کی بات جس رب نے دنیا میں بھیجا ہے، اس رب نے جس نے یہ ہوائیں چلائی ہیں، جس کا دیا ہوا ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، اس رب نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اس رب کی دین ہے۔ اس رب نے ہمیں گھر دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، بچے دیے، ہمارے رشتہ دار ہیں، اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ اس رب نے ہمیں یہ ملک دیا، یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بچے بچے کی زبان پر یہ کلمہ گونجتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ ملک بنایا جا رہا تھا تو اسی کلمے کو سامنے رکھا گیا تھا کہ یہ ملک اسی لیے بن رہا ہے کہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی بات ہوگی، یہاں لا الہ الا اللہ بیان ہوگا، یہاں پہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزرے گی، یہاں پہ رہنے والے اپنے رب کو پہچان کر اس کی بندگی کریں گے۔ ہمارا ہندوؤں سے کیا تعلق؟ ہمارا ان گائے کے پیشاب پینے والے، بندر کو نچانے والے، وہ بتوں کے سامنے جھکنے والے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا اور ان کا آپس میں نہیں بنتا۔ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہندو الگ ہیں اور ہم الگ ہیں، ہمارا ان سے، اور آج بھی جو وہاں رہتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اس رب نے مہربانی کی، اس رب نے ہمیں یہ ملک دیا۔ اس ملک میں، یہ ملک بنے ہوئے کون صدی یعنی 75 سال سے اوپر ہو گئے۔ آیا جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ہم سب اپنے گریبان میں جا کے اپنے دل سے سوال کریں، اپنے دماغ پہ زور دیں، کیا جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، کیا آج اس اکیلے رب کی بندگی ہو رہی ہے؟ کیا اس دو قومی نظریے سے نجات پانے کے بعد یہ کلمہ پڑھنے والا ایک ہو گیا؟ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ایک ہو گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ ملک بننے کے بعد یہاں پہ فرقوں کی فیکٹریاں بنی، یہاں پہ اس کلمے پڑھنے والے کو مزید تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ملک بننے کے بعد جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ امن، یہاں پہ معاشی صورتحال بہتر ہوگی، بھائیوں ہماری بات چل رہی تھی کہ اس ملک کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ ہندوؤں سے آزادی ملنے کے بعد، انگریزوں سے آزادی ملنے کے بعد، اس سوچ کے ساتھ کہ یہاں پہ کلمہ پڑھنے والوں کا راج ہوگا، یہاں کلمہ پڑھنے والے مل کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، آج وہ مقصد کسی کو یاد نہ رہا۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کو تقسیم کر دیا گیا، آج کلمہ پڑھنے والوں کے عقائد خراب کر دیے،
اس کے بعد اس ملک میں آج آپ دیکھیں کہ کتنی بدامنی ہے، کتنا خوف کا عالم ہے، اس ملک کے اندر بے روزگاری ہے، اس ملک میں مہنگائی ہے، اس ملک کے اندر آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں کا نوجوان، یہاں کا بچہ پریشان ہے، یہاں کا بزرگ پریشان ہے، یہاں کا کاروباری پریشان ہے، یہاں کا مزدور پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے سوچا ہے کہ ان باتوں کا جواب ہمیں کون دے سکتا ہے؟ نہ آج کا سیاستدان دے گا، نہ آج اس بات کا جواب ہمیں کسی پارٹی کا بڑا دے گا، نہ اس کا جواب ہمیں یہ مذہبی فرقے بنانے والے دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کا جواب اگر تلاش کرنا ہے تو آئیں اپنے رب سے پوچھتے ہیں، وہ رب جس نے بنایا ہے، رب سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پیدا کرنے والے، ہم تیری دنیا میں رہتے ہیں، یہاں بدامنی ہے، یہاں خوف ہے، یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ مہنگائی ہے، اے ہمارے رب ہمیں حل بتا، اے ہمارے پروردگار ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے، ہماری یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ رب نے آیت نازل کی، اللہ رب العزت سے پوچھا ہم نے۔ سورہ اعراف کی آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے میرے بھائیوں، اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا۔ جواب چاہیے، لے لو تمہارے رب کا جواب، اس سے سچا جواب تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ سورہ النساء 5ویں پارے میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کوئی ہے جو اللہ سے سچی بات کہے؟ وہ پروردگار، وہ مالک، اس سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ وہ بیان فرماتا ہے۔ جواب ہے میرے بھائیوں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے، یہ علاقوں والے، یہ شہروں والے، یہ دیہاتوں والے آمنو، اگر یہ ایمان لے آئے، اگر ان کا ایمان صحیح ہو جائے، اگر یہ ایمان کو سمجھ لیں، یہ زبانی دعویٰ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے کتنا آسان ہے، اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے، کبھی یہ سوچا ہے کیا تلاوت کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب تک قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اور ترجمہ پڑھنے سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک ہم قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کر کے دکھائیں گے۔ قرآن میں یہی باتیں بتائی ہے اللہ رب العزت نے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، تو ان سوالات کا جواب جو آج ہمارے بچے کے، جو آج ہمارے کاروباری، آج ہمارے مزدور، آج ہمارے طالب علم، آج ہمارے ان سارے ہمارے ملک میں رہنے والے مرد و زن کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ مسائل کا حل کیا ہے، مسائل کیسے حل ہوں گے؟ میرے بھائیوں، یہ نہ IMF کے قرضوں سے حل ہوں گے، نہ ورلڈ بینک کے قرضوں سے حل ہوں گے، نہ ایشیائی بینک کے قرضوں سے حل ہوں گے، نہ اسلامی ممالک کے قرضوں سے حل ہوں گے، نہ امداد سے حل ہوں گے، نہ مہنگائی لانے سے حل ہوں گے، نہ سود کے ریٹ بڑھانے سے حل ہوں گے، نہ ٹیکس کے ریٹ بڑھانے سے حل ہوں گے۔ ایک جواب اللہ نے دیا ہے، ایک جواب۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان صحیح کرو اپنا، تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تم آزاد نہیں ہو، تم خود مختار نہیں ہو، یہ آزادیاں نہ مناؤ۔ کس بات کی تم آزادی مناتے ہو؟ کس بات کی آزادی تمہیں دی گئی ہے؟ تم آزاد نہیں ہو، تم نے جب کلمہ پڑھا ہے تم اللہ کے پابند ہو، تم اللہ کے زیر اثر ہو، تمہاری سانس تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری کروٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارا جینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارا مرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کس بات کی آزادی ہے؟ یہ جسم اللہ کا ہے، اس پر اللہ کی مرضی چلے گی، یہ کان اللہ کے ہیں، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، یہ دل اللہ نے دیا ہے، یہ دماغ اللہ نے دیا ہے، یہ گردہ اللہ نے دیا ہے، ہمارا پورا جسم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اس پر اللہ کی مرضی چلے گی۔
یہ دین اللہ کا ہے میرے بھائیو، اللہ نے نازل کیا، قرآن اللہ کا ہے، اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنے حیات میں قرآن کو پڑھایا، قرآن کو سکھایا، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے صحابہ کو بتایا۔ ان کی تعلیمات آج سرمایہ احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے ہمارے سوالوں کا، اللہ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ نے تو دوسری جگہ سورہ فاطر میں فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اس خبردار ذات کے سوا تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ وہ خبردار ذات تمہیں خبر دے رہا ہے۔ تمہاری بدامنی، تمہارا خوف، تمہاری مہنگائی، تمہاری بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ ایمان لے آؤ، ایمان کی اصلاح کر لو، تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے برکات من السماء والارض، ہم ان کے لیے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے زمین اور آسمان سے۔ مل گیا جواب، جواب مل گیا میرے بھائیوں۔ اب جو دوسرے جواب دینے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مان لو اس بات کو۔ ورلڈ بینک کا، ایشیائی بینک کا، میرے سیاستدان کا، میری جمہوری پارٹی کا، میرے سیاسی پارٹی کا، میرے مذہبی مسلک کا جواب جھوٹا ہے، اللہ کا جواب سچا ہے۔ ایمان لے آؤ، تقویٰ کی روش اختیار کرو۔ جواب میں کیا ملے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیے جائیں گے۔ آج آٹا نہیں مل رہا، آج پیاز مہنگا ہو گیا، آج سبزی نہیں مل رہی، آج تیل مہنگا ہو گیا۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے جواب دیا ہے، مان لو رب کا جواب، ایمان کی اصلاح کر لو۔ یہی بات سمجھانے، یہی بات بتانے، اس بات کی یاد دہانی کرانے کے لیے آپ کے پاس اکثر اور بیشتر آتے رہتے میرے بھائیوں۔ یہ برابر میں مسجد ہے، آپ آئے سوال کریں، یہ جو بات کہیے کہاں سے کہیے، یہ بات کیوں کرتے ہو؟ سوال حق آپ کا بھی بنتا ہے، جواب انشاءاللہ قرآن سے ملے گا، جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ، تقویٰ کی روش اختیار کرو، زمین اور آسمان سے برکتوں کے دہانے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، یہ نافرمانی کی طرف جلدی جاتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کے کاموں کی طرف زیادہ تیزی سے جاتا ہے۔ قوموں کی تاریخ رہی ہے، قرآن کا مطالعہ کر لے میرے بھائیوں۔ قوموں نے انبیاء کا انکار کیا ہے، انبیاء کا مذاق اڑایا ہے، انبیاء کی تکذیب کی ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو جھٹلاتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جو منہ موڑتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لوگوں نے جھٹلایا، لوگوں نے انکار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم پھر ان کو پکڑتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ ایسی ہے میرے بھائیوں کہ وہ پکڑے گا تو کوئی چھڑانے نہیں آئے گا، یہ اس کی پکڑ ہے، یہ اس کی پکڑ ہے آج اس ملک پہ، کہ آج اس کی ہواؤں میں سانس لینے کے بعد آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرا داتا کون ہے معلوم تو کروں، میرا مشکل کشا کون ہے معلوم تو کروں، میرا حاجت روا کون ہے، مجھے اولاد کون دیتا ہے، میری بگڑی کون بناتا ہے۔ یہ آج اس ملک کے اندر میرے بھائیوں مرنے والوں، فوت شدہ ہستیوں کو داتا لاہور میں، داتا دربار، غوث العظم فوت شدہ بغداد میں، مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ کو بنا دیا میرے بھائیوں۔ کتنی بڑی غداری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، ساری تاریخ انسانی میں اس امت سے پہلے آپ کو یہ نام نہیں ملیں گے۔ داتا کا مطلب ہے دینے والا میرے بھائیوں، کون ہے؟ غوث العظم کا مطلب ہے سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا، کون سنتا ہے؟ قرآن پوچھتا ہے، قرآن سوال بھی کرتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو پریشان حال کی پریشانی کو سنے، فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنے، کون ہے؟
جو کسی فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو دور کر دے۔ وہ برائی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور مصیبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی کاروباری پریشانی بھی ہو سکتی ہے، وہ اجتماعی بدامنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اجتماعی معاشی خراب صورتحال بھی ہو سکتی ہے جو آج ہم گھڑی گھڑی سن رہے ہیں۔ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ آج اللہ کو بھلا دیا۔ جس رب نے قرآن میں منع کیا فرقے نہ بناؤ، آج کلمہ پڑھنے والوں نے اس ملک میں فرقوں کے گودام بنا دیے۔ جس مرنے والے کے حوالے سے قرآن ہمیں بتاتا ہے، میرے بھائیوں میں آیت نمبر بتاتا ہوں آپ کو، گھر میں قرآن رکھا ہوا، جا کر آیت نمبر خود دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے 26واں پارہ سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ کون ہے جو جواب نہیں دے سکتا قیامت تک؟ میرے بھائیوں، یہ وہ مردہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کفناتے اور دفناتے اور منو مٹی تلے دباتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جواب نہیں دے سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جواب کیا دے گا؟ کیونکہ وہ تو اس پکار سے ہی غافل پڑا ہوا ہے۔ مردہ بھی کبھی سنتا ہے، مردہ بھی کبھی جواب دیتا ہے، مردہ بھی کبھی جواب۔ میرے بھائیوں، قبروں میں کیا مدفون ہے؟ قبروں میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ النمل میں فرمایا، سورہ الروم میں فرمایا۔ یہ آپ گھر میں جا کر دیکھیں کہ آیا قرآن میں یہ آیات موجود ہیں کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، موجود ہے تو پھر تو نہ ماننا انکار ہے۔ تو پھر کلمہ پڑھنے والا قرآن کا انکار کرے۔ جو قرآن کا انکار کرے میرے بھائیوں، وہ اللہ کا نافرمان، قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک پر قرار دیا، جو قرآن کا انکار کرے۔ آج ہمارے عقائد خراب ہو گئے میرے بھائیوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ النساء آیت نمبر 116 میں یہ بات بیان فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ آج اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیا جاتا ہے، کفر و شرک کا رویہ اختیار کیا گیا۔ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اٹھائیں میرے بھائیوں سورہ النساء آیت نمبر 116 اٹھائیں۔ اس کے علاوہ دیگر گناہ وہ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں بیان فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے میرے بھائیوں۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، اور اس کے بارے میں ہم معلوم نہیں کریں گے، ہم سوال نہیں کریں گے، ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت حرام کر دی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ اتنا بڑا جرم، اتنا معاف کرنے والا رب ہے، اور وہ رب اعلان کرتا ہے میں نے جنت حرام کر دی۔ قرآن کبھی ہم کھول کر دیکھیں گے، کبھی اپنے رب سے پوچھیں گے میرے رب یہ شرک ہے کیا چیز؟ اتنا بڑا جرم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں فرمایا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبھی معلوم کیا میرے بھائیوں، میرے جوان نے جو سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھتے نہیں تھکتا، جو سارا دن فیس بک اور واٹس ایپ استعمال کرتے نہیں تھکتا، جو سوشل میڈیا کا چیمپئن بنا ہوا ہے، کیا اس نے سوچا ہے؟ اس جوان نے جس کو اپنی ڈگری کی فکر ہے، جس کو اپنا بیچلرز کرنے کی، اپنے ماسٹرز کرنے کی، اپنے ڈاکٹر بننے کی فکر ہے، یہ ڈاکٹری دنیا میں رہ جائے گی، یہ سندیں دنیا میں رہ جائیں گی، یہ ڈگریاں دنیا میں رہ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے یہ دنیاوی سندیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں تمہاری فطرت یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو فوقیت دیتے ہو، تم دنیا کے پیچھے مر مٹے ہو، تم دنیا کے لیے جی رہے ہو۔ یہ ہماری لڑائیاں، یہ ہماری بدامنی، یہ ہمارا خوف، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس دنیا کے لیے ہے، دنیا کے ٹکڑوں کے لیے ہے، دنیا کے چند روپوں کے لیے ہے۔ یہ ہمارے رشتہ داروں سے لڑائیاں، یہ ہمارے بھائیوں سے لڑائیاں، یہ ہمارے دوستوں سے لڑائیاں، یہ کاروباری لڑائیاں، کس لیے؟
یہ مال و دولت کے لیے میرے بھائیوں یہ یہاں رہ جائے گا. اصل معاملہ تو وہ ہے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اللہ سوال کرے گا بتا میرے بندے دنیا میں تجھے بھیجا تھا کہاں زندگی گزار کر آئے ہو کیا کر کے آئے ہو. میرے بھائیوں یہ جواب دینے سے کہ میرے پروردگار میں تو دنیا میں لگا رہا دین کا کام تو میرا نہیں تھا یہ تو ہمارے مفتی کا مولوی کا کام تھا. آج ہم نے دین کو بھی آپ دیکھیں میرے بھائیوں ٹھیکے پہ دے دیا ہے. مسجد کسی کے حوالے کر دی ہے وہ جانے مؤذن ہے وہ مولوی صاحب ہے وہ مفتی صاحب ہے ان کا کام ہے. اکثر لوگ سے سوال ہوتا ہے کہ جی ہم تو عالم نہیں ہمیں کیا پتا. میرے بھائیوں اللہ کے سامنے کیا ان باتوں سے جان چھوٹ جائے گی؟ کیا ہم اپنے دین کو نہیں سمجھیں گے؟ کیا آج بھی موقع نہیں آیا کہ وہ رب اس بات پر قادر ہے؟ سورہ الانعام میں فرمایا هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اعلان ہے اس کا اللہ کا اعلان ہے میرے بھائیوں. یہ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا اعلان نہیں ہے کہ جی ہمیں ووٹ دو تو ہم فلاں کو گھسیٹیں گے فلاں کو جیل میں ڈال دیں گے فلاں کو الٹا لٹکائیں گے. یہ کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں ہے میرے بھائیوں یہ اللہ کا اعلان ہے. اللہ فرماتا ہے هو القادر وہ قادر ہے وہ قادر ہے. باقی سارے عبد القادر ہے. بغداد والا عبد القادر ہے. القادر اللہ ہے. هو القادر وہ قادر ہے وہ طاقت رکھتا ہے. یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے. کس بات پر قادر ہے کس بات کی طاقت رکھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجے. اوپر سے عذاب کیا ہوتا ہے؟ بارش کی زیادتی. بارش زیادہ ہو جاتی ہے میرے بھائیوں بارش نہیں ہوتی تب بھی پریشانی. بارش زیادہ ہوتی ہے اس کو مذاق بنایا جاتا ہے. زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. زیادہ ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے تو اس میں فصلیں تباہ ہوتی ہیں اس میں گھر تباہ ہوتے ہیں. یہ عذاب کی شکل ہے. قرآن نے بتایا سورہ الف لام میم السجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھائیں گے. کس لیے؟ تاکہ یہ پلٹ آئیں لوٹ آئے اپنے رب کی طرف. میرے بھائیوں آج موقع ہے مرنے سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم چار اونچے نیچے کندھوں کے محتاج بن جائیں اس سے پہلے کہ ہمارا یہ لباس ہمارے جسم سے ہمارے رشتہ دار اتاریں اس دن کے آنے سے پہلے آج اللہ نے موقع دیا. فرمایا یہ جو اوپر سے کوئی اس کا سدباب نہیں کر سکتا. او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے آئے زلزلے کی صورت میں. زلزلہ ابھی آیا دیکھیں ترکیہ میں جو ترقی یافتہ ملک ہے آج کیا حالت ہو گئی میرے بھائیوں. آج سے تقریباً 17 سال پہلے ہمارے اس پیارے ملک میں بھی آیا تھا. آج وہاں آیا 50,000 جانے. 17 سال پہلے یہاں آیا تھا تقریباً 80,000 جانے. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ رب دکھاتا ہے کہ دیکھو ابھی تو چھوٹے سے ٹکڑے میں آیا ہے. یہ پورے ملک میں بھی آ سکتا ہے یہ پوری دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور ایک دن آئے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ایک دن آئے گا وہ زلزلہ بھی بہت بڑا زلزلہ ہوگا بہت بڑا زلزلہ ہوگا. کتنا بڑا زلزلہ؟ یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش. بڑا زلزلہ ہوگا. یہ پہاڑ کیسے؟ تکون الجبال کالعہن المنفوش. یوم وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے اون کی طرح. میرے بھائیو یہ بڑے بڑے پہاڑ جس کو توڑنے کے لیے ایک سرنگ بنانے کے لیے ایک ٹنل بنانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں ڈائنامائٹ سے. وہاں پہ ڈائنامائٹ سے اس کو اڑاتے ہیں اور سالوں لگ جاتے ہیں وہاں راستہ بنانے میں. وہ جو بڑا زلزلہ اس دن کا آئے گا فرمایا کہ یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے. یہ زمین ختم ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض. یہ زمین جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ بدل جائے گی. یہ آسمان تہ بتہ بنا ہے میرے بھائیوں. یہ سارا نظام اللہ نے سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا کہ دیکھو وہ رب قادر ہے
یہ پوری دنیا میں بھی ترکی کی طرح آ سکتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، کروٹ بھی نہیں لے سکو گے، اور اب جانتا ہے تم کہاں سو رہے ہو۔ سورہ محمد میں فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، وہ اللہ تمہاری کروٹ بدلنے کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے گھر میں تمہارا بستر کون سا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے تمہارے بارے میں۔ اس رب کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ یہ بابا کو کیوں پکارتے ہو، یہ مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کفر ہے یہ میرے بھائیوں، کفر ہے یہ کہنا اللہ میری نہیں سنتا۔ نماز پڑھنے والوں سمع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب تو ذرا دیکھو۔ سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہو، رکوع کے بعد نہیں پڑھتے ہو، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی حمد بیان کی۔ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ یہ جو میں نے ابھی سبحان ربی العظیم کہا ہے رکوع میں، میرے رب نے سن لیا۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد عقیدہ کیا بن گیا؟ اللہ میری نہیں سنتا، اللہ میری نہیں سنتا، اور اس بابے کی نہیں ٹالتا۔ زندہ آدمی وہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، کس کی سنتا ہے؟ اس بابے کی جو مرا ہوا ہے، اس مزار والے کی۔ مزار میں کیا دفن کیا تھا میرے بھائیوں، ذرا یہ تو غور کرو۔ بابے کو اس وقت تو بابا بھی نہیں تھا، مزار میں بابا ہوتا ہے، وہ بابا جو خود اپنا غسل نہیں کر سکا۔ بابا کہتے ہو نا، بابا کے بازار، غسل نہیں کر سکتا اپنا۔ آپ کسی زندہ بابے کو پکڑو، زندہ بابے کمزور سے کمزور رستے میں جا رہا ہو، آپ اس سے کہو بابا آؤ میں تمہارا غسل کرتا ہوں، اس کے پاس چھڑی ہوگی، وہ تمہارا سر مارے گا۔ کیا مجھے مردہ سمجھتے ہو؟ غسل تو مردوں کو دیتے ہیں۔ اب مرنے والا چاہے 80 سال کا ہو، چاہے 10 سال 20 سال کا ہو، نہ 80 سال والا اپنا غسل کر سکتا ہے، نہ 10-20 سال والا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندہ کرے گا تو میرے بھائیوں، اس رب کے بارے میں کلمہ پڑھنے والا، زندہ چلنے پھرنے والا کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہم خوار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری اللہ تک پہنچ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کفر ہے میرے بھائیوں، یہ بھی کفر ہے۔ یہ کلمہ کہنا کہ ہماری اللہ تک پہنچ نہیں ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو جواب دو کہ رب قریب ہے۔ سوال اٹھتا ہے رب کتنا قریب ہے، سوال اٹھتا ہے رب کتنا قریب ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے جواب دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں۔ تم کہتے ہو اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میں تو وہ جانتا ہوں جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے میں تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ، شہرک سے زیادہ قریب۔ رب کو چھوڑ کر اگر کوئی لاہور جائے اپنی بات اللہ تک پہنچانے کے لیے، لاہور کس لیے؟ وہاں پہ جا کر دعا کرانی ہے، دعا کرنی ہے۔ شہرک سے قریب رب کو چھوڑ کر لاہور جاتا ہوں، بغداد جاتا ہوں، نجف جاتا ہوں، بڑی امام عقیدہ بنا ہوا ہے، بڑی امام، بڑی میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ شہباز کلندر جو سندھ میں ہے، عرس منایا جاتا ہے، پیدل سفر کرتے ہیں، ننگے پیر جاتے ہیں، اور کیا عقیدہ ہے؟ ماؤنو دیندے بچڑے پیرا۔ یہ شہباز کلندر دعاؤں کو بیٹے دیتا ہے اور بہنوں کو بھائی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا انکار ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، معاف نہیں کرے گا اگر اس عقیدہ پر موت آئی۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں، غور طلب باتیں، یہ بار بار ہم بیان کرنے آتے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے۔ آپ کے بھائی ہیں، آپ کی طرح محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرقوں سے تعلق نہیں ہے ہمارا، فرقے والے نہیں ہیں، فرقوں کو اللہ نے منع کیا۔ جنہوں نے فرقے بنائے، سورہ انعام میں فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، اٹھائیں قرآن میرے بھائیوں، سورہ انعام آیت نمبر 159 اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرقے نہیں تھے میرے بھائیوں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی بات ہے۔ جنہوں نے فرقے بنائے وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔
اللہ فرماتا ہے لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائیو، فرقے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آج الحمدللہ ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو کون ہو، ہمارا جواب ہے ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، کسی فرقے سے میرے بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، محنت مزدوری کرنے والے، آپ کی طرح اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، خوشی میں سے وقت نکال کر آپ تک یہ بات پہنچانے آتے ہیں، تمہارے اور اپنے رب کی بات۔ آج ان باتوں پر غور کرو گے میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے یہ بات ہمارے دل کو لگے گی، دل کی آنکھ کھولیں گے، دل کے کان کھولیں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے گا۔ ہدایت کی بات ہمارے ذہن میں، ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، اور جب بیٹھ جائے گی تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے ایمان کی ہم اصلاح کریں گے، اور پھر اصلاح کرنے کے بعد ہم اہل ایمان کا ساتھ دیں گے، فرقوں سے کٹتے ہوئے، مسلکوں سے کٹتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں کچھ تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ذرا اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تمہارے اور ہمارے رب کی بات ہے، یہ بیان ہوتی رہے گی آپ کے سامنے، انشاءاللہ ہم آ کر یہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ ان باتوں کو ہم سنیں، ان باتوں کو ہم سمجھیں، ان پر غور کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ماننے کی اور ان پر آگے چل کر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کے قریب میں یہ افتو میں جو ہے وہ مسجد توحید ہے، آپ آئیں یہاں پہ ان باتوں کی تفصیل کے لیے، اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں